ارسل موسیٰ اور نویرہ شاہ اسے شام کو جا کر لے آئے تھے۔ وہ سب سے مسکرا کر ملی تھی۔ ارسل سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اتنے پیار سے ارسل کا اس سے بات کرنا، اپنے ماں باپ سے محبت، پری سے اس کا دوستانہ رویہ اور اس سے پیار کرنا، یہ سب دیکھتے مہروش کو لیلا کا کہا سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ لیکن ایک طرف اس کے ذہن میں یہ خیال گزرتا، کیا پتہ وہ سب کو دھوکہ دے رہا ہو۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ واہ لیلا عالم، تمہیں تو کسی ڈرامہ یا شو باز میں کام کر لینا چاہیے۔ کیا ایکٹنگ کی ہے۔ لیلا نے کچی گولیاں نہیں کھیلی بیبی، بس تم دیکھنا یہ لیلا کس طرح اپنے 2 سال پہلے والے تھپڑ کا بدلہ لیتی ہے، کیسے ارسل شاہ نے مجھے میرے حال میں پھنسایا تھا اور ایان شاہ نے کیسے کولڈ ڈرنک میں نشہ ملانے کی وجہ سے حوالات میں رکھا تھا۔ وہ منظر یاد کرتے بولی، جب کتنے ہی لوگوں نے اس پر کہکے لگائے تھے۔ ویسے تمہارے تو ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے، ایک تو ایان سے بدلہ کہ اس نے تمہارے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، دوسرا ارسل شاہ نے تمہاری ارحم لگاری کے شیئرز خریدتے جو تمہیں نیچا دکھایا ہے، اس کا بدلہ بھی اس کی بیوی مہروش ارسل شاہ لے لے گی۔ لیلا بولتی کہکا لگاتی الکوحل کا گلاس ہونٹوں سے لگا گئی۔ ہاں ہاں، زیان ملک کہکا لگاتا اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ کیا ہوا بیوی؟ بہت چپ چپ ہو، شوہر کی یاد نہیں آئی؟ میں تو ساری رات کروٹیں ہی لیتا رہا۔ ارسل اس کے پاس بیٹھتا اس کا ہاتھ پکڑتا بولا، ہاتھ چھوڑیے میرا۔ وہ پیچھے کو ہوتی اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ شہزادی وٹ ہیپنڈ؟ میں دیکھ رہا ہوں تم کب سے مجھے اگنور کر رہی ہو۔ ارسل نے بازوؤں کو پکڑتے اسے قریب کیا تھا۔ کوشش بھی مت کیجیے گا مجھے چھونے کی اپنے غلیظ ہاتھوں سے۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑواتی اس سے دور ہوتے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ پلیز رہنے دیں، مجھے اتنی تمیز سے مت بلایا کریں۔ یہ معصوم دی گریٹ ارسل، اپنی بہن سے پیار کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا ارسل، یہ اپنا روپ دوسروں کے سامنے دکھائیے گا۔ میں جان گئی ہوں آپ کا اصلی چہرہ کون سا ہے۔ وہ آنسو کو صاف کرتی گررائی تھی۔ اسے یہ تک بھی ہوش نہیں تھا کہ اس کا دوپٹہ کہاں ہے۔ مہر، میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی بولیں۔ یہ خناس کس نے بھرا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ اس کے قریب آتا بازوؤں سے پکڑتا اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ کسی نے نہیں بھرا۔ کیا سوچا آپ نے آپ میرا استعمال کر کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری سیلف رسپیکٹ، میری عزت سب سے اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں تو مجھ سے ذرا فاصلے پر رہیے گا۔ وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہٹی تھی۔ کیوں؟ ہاں کیوں میں پیچھے ہٹوں؟ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں۔ بدقسمتی سے وہ لال ہوتی آنکھوں کو بند کرتی ضبط سے بولی، شہزادی جب تک بتائیں گی نہیں کیا ہوا ہے مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ ارسل نے ضبط کرتے پیار سے پوچھا۔ اگر کسی کے ساتھ میرا ماضی میں افیئر رہ چکا ہو، کسی کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکی ہوں تو کیا مجھے بیوی کا رتبہ دیں گے؟ نہیں نا، تو میں کیسے آپ کو شوہر کا رتبہ دوں؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی تھی، مہروش میں صرف آپ کا ہوں، میرا ماضی تو کیا زندگی میں کسی کے ساتھ ریلیشن نہیں رہا، ایسا آپ سے کسی نے کہا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا پیار سے بولا تھا، لیلا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کرتے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مہروش، وہ غصے سے چلایا تھا۔ کیا مہر؟ ہاں، یقین نہیں آتا تو بتائیں، یہ تصویریں کیا جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس نے بیگ سے نکالتے تصویر سامنے کی تھی۔ بولیں کیا یہ جھوٹی ہیں؟ ہاں مانتا ہوں یہ تصویر فیک نہیں ہے، لیکن مہروش جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں۔ بس نہیں سننی مجھے آپ کی بات، مہر میری بات کا یقین کریں۔ کیوں؟ ہاں وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ بدلا، شٹ اپ، جھوٹ مت بولیں۔ وہ اس کی وضاحت دینے سے پہلے چلائی، میری بات نہیں سنیں گی آپ؟ نہیں، اگر میرا یقین نہیں تو ہمارے رشتے کا مان رکھ لیں، وہ رشتہ جس کا آپ اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ تو انتظار کس بات کا؟ ارسل موسیٰ شاہ، حاضر ہوں کریں اپنی ہوس پوری۔ اس نے دوپٹہ اتارتے پھینکا۔ اگر اتنا ہی ہوس کا بیچاری ہوتا نا تو پہلی رات ہی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ بہت پچھتائیں گی آپ۔ آج آپ اپنی باتوں سے میرا مان، یقین، بھروسہ، میرے پیار سب کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ مہروش فاطمہ، اس نے اپنا نام اس کے نام کے آگے لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ پچھتا تو رہی ہوں اپنے بھائی کی بات مان کر، آپ سے شادی کر کے۔ اس کمرے میں رہ کر جتنا مرضی دور رہ لینا، لیکن اس کمرے کے باہر ہم
ہیپیلی میریڈ کپل بن کر رہیں گے۔ ہاں کیونکہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سچائی کسی کو پتہ نہ لگے، تو فکر مت کریں، میں اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہوں کہ ایک بیٹے کو ہی اس کی ماں باپ کی نظروں میں گرا دوں۔ وہ بولتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ارسل نے اس کے جاتے پاس پڑی کرسی کو اٹھاتے دیوار میں مارا تھا۔ کچھ پل میں ہی اس کی زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ کیا سچ سامنے آنے پر مہرور سامنا کر پائے گی ارسل کا؟ ارسل میں کہہ رہی ہوں، چھوڑیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹاتی اپنی سانس بحال کرنے لگی، لیکن ارسل نے اسے اتنی مضبوطی سے اپنی پکڑ میں لیا تھا کہ وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ ارسل، وہ اس کے کان کے قریب چینخی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ رات کتنے فاصلے پر سوئی تھی۔ وہ اس کو اپنے قریب کیے لیٹا تھا۔ کیا ہے، سونے دیں مجھے شہزادی، تو سو جائیں، میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھ سے دور رہیے گا۔ وہ اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹاتی بولی۔ تو میں نے نہیں کہا تھا میرے بیڈ پر لیٹو؟ اگر اتنا مسئلہ ہے تو کل کو اس روم میں مت سوئیے گا۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تماشا لگاؤں، سب کو پتہ چلے آپ کی کرتوتوں کا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تنزیہ مسکرائی۔ پہلی بات تو آپ تو ایکسپرٹ ہیں تماشا لگانے میں، اور دوسری بات میرے گھر والوں کا یقین آپ کی طرح نہیں جو کسی غیر کی باتوں میں آ کر اگلے کو دو کوڑی کا کر دے۔ ارسل نے اپنی بازوؤں اس کے اوپر سے ہٹاتے اپنی شرٹ پہنتا بغیر اسے دیکھے واش روم چلا گیا۔ وہ پیچھے اپنے آنسو صاف کرتی یہ سوچتی رہ گئی، کیا اب وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اب اس پر اس طرح طنز کے تیر چلائے گا؟ یا اللہ، میں نے ایسا ہمسفر تو کبھی نہیں مانگا تھا۔ پھر کیوں؟ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، جیسے مرد ویسی عورتیں۔ یا اللہ، پھر میں تو ایسی نہیں، پھر میرا ہمسفر ایسا کیوں؟ اپنے خدا سے مخاطب ہوتی دل میں بولی، اذلان کیا ہے، سونے دیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ یونی کا سنتے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ میں آخری بار بول رہا ہوں ہنی، اٹھ جاؤ، ورنہ میں اپنے طریقہ سے اٹھاؤں گا، پھر تمہیں برا لگ جائے گا۔ نو، مجھے سونا ہے۔ وہ منہ پر کمبل لیتی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ بابا، مما کو سونے دیں، حرین نے پری کو سوتا دیکھتے کہا۔ نو چندا، آپ کی مما نے آج یوں نہیں جانا ہے، اس لیے نو کمپرومائز، اذلان نے اس کی چٹیا کرتے کہا۔ اور آپ آج چاچو کے ساتھ اسکول جائیں گی، میں آپ کی مما کو لے کر جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے گال پر لب رکھے۔ اوکے بابا، اللہ حافظ، وہ پیار سے بولتی کمرے سے نکلی۔ اذلان، نہ کریں، آپ جائیں آفس، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ اذلان کو یونیورسٹی جانے کا سن چکی تھی، اس لیے بہانہ بناتی بولی، نو وش، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یوں نہیں جانا ہے۔ اذلان نے اسے بازو میں اٹھا کر کھڑا کیا تھا۔ نو، میں نہیں جاؤں گی، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے۔ آنکھیں مسلتے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی بیڈ پر اوندے منہ لیٹی۔ پری وش، وہ غصے سے گھرایا تھا، اور پری کی یہی پر ساری شوخی ہوا میں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اسے پورے نام سے پکار چکا تھا۔ جی، وہ فرمانبرداری سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، اور ساری نیند بگ سے اڑی تھی۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر باہر آئیں، ناشتہ منگوا رہا ہوں، یوں نہیں جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ٹائی باندھنے لگا۔ وہ اس کی بات مانتی واش روم میں گم ہوئی تھی، لیکن دل میں یونی نہ جانے کی ٹھان چکی تھی۔ آغا جان، مجھے اپنے پاس چھپا لیں آغا جان، آپ کا پوتا مجھے پی ایچ ڈی کروا کے ہی دم لے گا۔ اب کہاں گئی میری شرطیں؟ دیکھیں، نہیں مان رہے آپ کے پوتے صاحب۔ میری بات پری دروازہ لاک کرتے آغا جان کے ساتھ بلینکٹ میں گھسی۔ میرے بچے، وہ تمہارا ہی بھلا سوچ رہا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی بھی انسان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کچھ کرنا پڑے تو یہ جو تعلیم ہے نا، انسان کی زندگی آسان کر دیتی ہے، آغا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آغا جان، ایک شرط پر میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، جب میری ٹانگیں نہیں ہوں گی، ورنہ پکڑو بیگ۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بولتا کمرے میں داخل ہوا۔ آغا جان، اذلان کو بولیں میں سو رہی ہوں۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھتی بلینکٹ سے چہرہ چھپا گئی۔ آغا جان اپنے پوتے کا غصہ سے لال ہوتا چہرہ دیکھتے مسکرائے تھے، لیکن اس کی اگلی کارروائی پر ان کا قہقہ گونجا تھا، اور پری کی چلانے کی آواز تھی۔ اذلان نے آگے بڑھتے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹاتے اس کا بیگ بازوؤں میں ڈالتے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اذلان، نہیں، مجھے نہیں جانا۔ زی پلیز خالہ جان، روکیں نا بھابھی، ماما آپ کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ لان سے گزرتی اپنی خالہ اور ماما کو مسکراتا دیکھتے بولی،
لیکن وہ بغیر کسی کی سنے اسے کھڑا کرتا، فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب آواز آئی نا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتی، انگلی اٹھاتا اسے وارن کر گیا۔ پری نے منہ بنایا تھا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا، کیوں اس نے اس جلاد سے شادی کے لیے ہاں کی تھی، جب پتا تھا وہ اسٹڈی کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا۔ گاڑی اس کی یونیورسٹی کے آگے روکتے اذلان نے اسے دیکھا۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے کسی بھی قسم کی شکایت سننے کو نہ ملے اور ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ آ کر لے جائے گا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس پر ہونٹ رکھے اور آگے کو کھسکتا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا گاڑی سے اترتا، اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا مسکرایا۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی بے دلی سے مسکرائی تھی، لیکن یہ منظر چار آنکھوں نے بڑی نفرت سے دیکھا تھا اور وہ دونوں کمینگی سے ایک دوسرے کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ مجھے بات نہیں کرنی، بولا نا، تم لوگوں کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اگر اتنی فکر ہوتی تو میری شادی پر آتی دونوں۔ وہ اپنی بکس کینٹین میں بنے ٹیبل پر رکھتی روشنی اور رابیل سے بولی، یار میں نے آنا تھا، ماما کی شوگر بہت ہائی ہو گئی سچی، اور 2 دن اتنی طبیعت خراب رہی۔ روشنی جلدی سے بہانہ بناتی بولی، پری میں نے بھی آنا تھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری پری کی شادی ہو اور میں نہ آؤں؟ یار اسی دن بائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں ماما بابا بائی کے پاس دبئی گئی تھی۔ رابیل نے بھی چہرے پر پری کے لیے محبت سجاتے دکھی ہوتے کہا، ہاں یار یہ تو سچی میں پریشانی والی بات ہے۔ یہ بتاؤ آنٹی اور بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کی باتوں میں آتی پریشان ہوتی بولی تو وہ بھی چہرے پر دکھ بھرے تاثرات لیے بتانے لگی، پری آج ہم دونوں تمہیں گول گپے کھلائیں گے اور پھر تمہیں گھر بھی ڈراپ کر دیں گے، اس سے تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور پری صدا کی چٹخوری جو دل میں عہد کر چکی تھی کہ اب وہ دونوں سے بات نہیں کرے گی، ان کے ایک بار کہنے پر ہی مان چکی تھی۔ وہ دونوں آج ہی اپنی چال چلنا چاہتی تھیں، کیونکہ فریحہ آج غیر حاضر تھی اور اس کی موجودگی میں یہ کام کرنا ان دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ یار جلدی گاڑی چلاؤ، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا پری؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ دونوں دل میں مسکراتی چہرے پر معصومیت سجائے بولی، ہاں یار پتہ نہیں آج اذلان سے جھوٹ بولا تھا نا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ وہ درد کو برداشت کرتی کرائی۔ اذلان کے نام پر روشنی کے چہرے پر چمک آئی تھی، لیکن پھر اس نے نفرت بھری نظروں سے پری کو دیکھا تھا۔ وہ لانچ تک پہنچنے تک بے حال ہو گئی تھی، درد کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اسے باہر ہی سے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ بابی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز بابی کچھ کریں۔ ماما خالہ، پری مہروش کے پاس صوفے پر بیٹھی سر صوفے پر گرا گئی۔ پری چندا کیا ہوا ہے؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ مہروش اس کی حالت دیکھتی پریشان ہوئی تھی۔ بہت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ماما میری بلی، ماما مجھے لگ رہا ہے آج میں مر جاؤں گی۔ نویرا کا ہاتھ اس نے اپنے یک ٹھنڈے ہاتھوں میں لیا تھا۔ پری میری چندا سیدھی ہو، کیا ہوا ہے؟ میں پانی لاؤں؟ سویرا اس کی حالت سے پریشان ہوتی کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ آہ ماما مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، ماما پلیز کچھ کریں۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ لیتی اس سے زیادہ فرش پر نکال چکی تھی۔ اذلان دیکھو پری کیا ہو گیا ہے؟ سویرا نے اذلان کو آتے دیکھا تو جلدی سے بولی، وہ نین کو اسکول سے ریتا گھر چھوڑنے آیا تھا۔ ہنی کیا ہوا ہے؟ ادھر دیکھو، طبیعت ٹھیک ہے؟ زی میری بلی، میرے بہت پین ہو رہی ہے، زی میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے لے جائیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پیٹ میں سب کچھ جل رہا ہے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں لے گئی۔ کچھ نہیں ہوگا وش، ادھر دیکھو، آنکھیں کھولو۔ اذلان اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھتا چلایا اور اپنی بازوؤں میں اٹھاتا باہر کو بھاگا تھا۔ نین تو پری کی حالت دیکھتی وہی فریز ہوئی تھی۔ سب ہسپتال کے کوریڈور میں پریشان کھڑے تھے، سب کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، ان کی گھر کی رونق کچھ نہ ہو، لیکن جو منظور خدا ہو تو پھر آگے کس کی چلتی ہے؟ دیکھیں کیا پری بچ پائے گی اپنی سہیلیوں کے دیے زہر سے؟ انہوں نے تو سانپ سے بھی بڑا ڈسا تھا۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ اذلان ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، سب کی دھڑکنیں تھمی تھیں۔ ڈاکٹر، اذلان چلایا تھا اس سے پہلے کہ ارسل ڈاکٹر کا گریبان پکڑتا۔ ڈاکٹر اپنے سامنے دونوں پاگلوں کو دیکھتا بولا، مسٹر اذلان حوصلہ رکھیں،
یور وائف از ناٹ ویل بٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ارد گرد کا دشمن پال رکھے ہیں۔ جہاں سب کے چہرے پر پری کے ٹھیک ہونے کا سن کر خوشی آئی تھی، ڈاکٹر کی بات پر مسکراہٹ تھمی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کی وائف کو نیوروٹاکسس پوائزنز دیا گیا ہے، وہ بھی کئی قسم کی کھانے والی چیزوں میں ملا کر۔ آپ سب کو بتاتا چلوں، آپ کی وائف کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی کا شکار ہو سکتی تھی، ان کا نروس سسٹم افیکٹ ہو سکتا تھا، بٹ ہم نے بروقت ان کے اسٹومچ کو واش کیا۔ بٹ آپ کو ان کی خوراک کا اب زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا اور اچھی متوازن غذا دیں، اور باقی کی تمام ڈیٹیل آپ مجھ سے مل کر لے لیں۔ ڈاکٹر پروفیشنلی انداز میں بولتا سامنے کھڑے دو پاگلوں کو دیکھتا جلدی سے نکلا تھا۔ تم جاؤ، میں وش کو دیکھتا ہوں۔ وہ ارسل کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا اشارہ کرتا پری کے پاس آیا تھا۔ وش میری جان، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارا اذلان تو جیتے جی مر جاتا۔ اذلان نے اسے غنودگی میں دیکھتے ہاتھ پکڑتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ زی وہ نیندیں بڑبڑائی تھی۔ ہنی وٹ ہیپنڈ؟ اذلان اس کے قریب ہوتا بیٹھا تھا، لیکن وہ تو نیند میں چلی گئی تھی۔ ہنی چھوڑوں گا نہیں جس نے بھی تمہاری یہ حالت کی ہے، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ تم تو میرے ہنسنے کی وجہ ہو، دل کی دھڑکن ہو، تم بغیر تو اذلان عیسیٰ شاہ 2 کوڑی کا ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ باہر نکلا تھا، موبائل پاکٹ سے نکالتے داد کو کال ملائی تھی۔ مجھے وہ لڑکیاں ہر حال میں چاہیے، داد 2 دن دے رہا ہوں، کام ہو جانا چاہیے۔ یہ اذلان شاہ کی فطرت نہیں کہ وہ لوگوں سے بدلہ لیتے پھرے، لیکن یہاں بات میری ہنی کی ہے داد۔ جب تک میں اپنی ہنی کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے وہ دونوں لڑکیاں بیسمنٹ میں چاہیے۔ کچھ بھی کرو داد، تم ان کو لے کر آؤ گے اور اس بات کی خبر کسی تیسرے کو نہ ہو۔ وہ اپنی بات کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ میں 100% شور ہوں میری ہنی کے ساتھ یہ سب انہوں نے ہی کیا ہوگا، وہ دل ہی دل میں بولتا پری کے روم کے باہر آ کر رکا تھا۔ اذلان یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ ہماری بچی تو اتنی معصوم، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا آج اس کی اسی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ڈونٹ وری، پتہ لگوا لوں گا۔ آپ ایسا کریں سب لوگ گھر جائیں، آغا جان اور بھابھی اکیلے ہوں گے گھر، اور ماما حورین کو اپنے ساتھ سلا لیجیے گا۔ ڈونٹ وری میرا بچہ۔ سویرا تو اپنی پری کے پیار میں پاگل ہوتے اپنے شہزادے کو دیکھتی نثار ہوئی تھی۔ تو بھی جا، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہمارے اتنے اچھے دن کہاں؟ ارسل دل میں بولتا بس اتنا ہی بولا۔ تھوڑی دیر تک جاتا ہوں، پری سے مل کر جاؤں گا۔ ارے یار ہوں نا میں اپنی بیوی کے پاس، تو کیوں کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ چل نکل، اب صبح آنا، اور پری کا پرہیزی کھانا بھی بھیج دینا۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتے روم سے نکلا تھا، دروازہ لاک کر گیا۔ ارسل اس کی باتوں پر مسکراتا باہر نکلا تھا، لیکن گھر جانے کا سوچتے اس کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ میری کون سا بیوی انتظار کر رہی ہوگی؟ وہ خود سے باتیں کرتا گاڑی کو سڑک پر ڈال گیا۔ ہنی کہیں پین تو نہیں ہو رہا؟ یو اوکے؟ نہیں لیٹی رہو۔ اذلان اسے اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر کہا، زی مجھے کیا ہوا تھا؟ زی مجھے اتنی پین کیوں ہو رہی ہے؟ وہ نکاہت سے بولتی اذلان کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ میری جان آپ کے پیٹ میں درد تھا نا اس لیے۔ اب خاموش، زیادہ بولنا نہیں ہے، پھر پین ہوگا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ کو چومتے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ سب کہاں ہے نین؟ وش خاموش بولا نا، چپ۔ نین مما کے پاس ہے، ابھی گئے ہیں سب۔ اذلان اس کے پاس بیٹھتا پیار سے بولا، اچھا زی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے؟ پری نے ہمت کرتے اپنی ٹانگ کو سیدھا کرنا چاہا تھا۔ جانا ابھی ویکنیس ہے نا اس لیے۔ او کچھ نہیں، میں ہوں نا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ اذلان نے اس کی ٹانگ سیدھی کی۔ بٹ ویکنیس کیوں؟ ہنی یار بس بہت سوال کرتی ہیں آپ۔ بنوایا ہے بروتھ، چلیں آپ کے لیے اسپیشل چکن۔ زی کیا ہے؟ مجھے نہیں پینا۔ اس نے چکن بروتھ کی باؤل کو دیکھتے منہ بنایا۔ سونے ایسے نہیں کرتے نا، دیکھو اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو طاقت کیسے آئے گی؟ اور یہ ڈاکٹر نے اسپیشل آپ کے فوڈ چارٹ میں بتایا ہے۔ زی شاباش، منہ کھولو۔ اذلان نے چمچ بھرتے اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھول کر اس کے ہاتھ سے چکن بروتھ پینے لگی۔ اوکے اب مجھے بتاؤ یونی میں کیا کھایا تھا ایسا کہ اتنی شدید درد ہونے لگی؟ اذلان نے بغیر اسے کچھ ظاہر کیے نرمی سے پوچھا۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتی بولی، نہیں ڈانٹتا، پرومس۔ اذلان نے اس کے گال کو اپنے لب سے چھوا۔ گول گپے کھائے تھے۔
اور سٹرنگ پی تھی۔ وہ رکی تھی۔ اذلان سچی میں نہیں پی رہی تھی۔ رابیل اور روشنی نے زبردستی مجھے مجبور کیا تھا۔ ورنہ میں تو ان سے ناراض تھی نا۔ وہ جلدی سے اسے اپنی طرف گھورتا دیکھتے بولی، آئندہ کے بعد آپ ایسی چیزیں بالکل نہیں کھائیں گی وش، ورنہ میں آپ کے دو لگانے میں دیر نہیں کروں گا۔ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ جگہ بناتا لیٹا، اس کے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا، اور اب تو اس کا شک بھی یقین میں بدلا تھا۔ کیا آپ اپنی اتنی پیاری معصوم سی بیوی کی پٹائی کریں گے؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئے گی زی؟ وہ منہ بناتی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی بولی، نہیں، مجھے ذرا بھی شرم نہیں آئے گی بیوی۔ یو نو آئی ایم آلریڈی بے شرم، اذلان نے بولتے ساتھ اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ زی، وہ آہستہ سے چلائی تھی، اب سو جاؤ۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی نا۔ اچھا تو پھر کیا ارادے ہیں میری انوسینٹ بیوی کے؟ زی، میں نے آپ کو بولا تھا نا، میں یونہی نہیں جاؤں گی۔ اگر میں نہ جاتی، نہ گول گپے کھاتی تو آج میں ٹھیک ہوتی۔ یہ سب نہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ سے شادی ہوتی اور نہ یہ اسٹڈی کا سیاپا ہوتا۔ وہ منہ بناتی روحان سی ہوتی بولی، واہ، مجھے لگا تھا میری بیوی کو مجھ سے عشق ہو گیا ہوگا، لیکن یہاں تو ابھی تک پچھتاوے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ لیکن ایک بات اس ننھے سے دماغ میں بٹھا لو، پڑھنا بھی ہوگا اور اذلان شاہ سے پیار بھی کرنا ہوگا۔ وہ شدت سے بولتا نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ اور یہاں ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔